بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویئرز، آئی ہوپ آپ سارے خیریت سے ہیں۔ آج ہم جو لیسن پڑھنے جا رہے ہیں وہ وہی ہے دا ریوارڈ۔ اس کا پارٹ 2 ہم پڑھیں گے اور آج اس کو ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ریکیپیچولیٹ کرا دیتا ہوں کہ ہم کہاں تک پڑھ چکے تھے اور کیا کچھ ہو چکا تھا۔ ہوتا کچھ ایسے کہ ایک کلب ہے اور اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا جو موضوع ہے گفتگو کا وہ ہے ڈٹرمینیشن اور اپرچونٹی۔ اس میں ایک شخص ٹربٹ جو کہ اس حق میں ہے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے انسان کو اپرچونٹی چاہیے ہوتی ہے، جبکہ جو جورکنز ہے وہ اس حق میں ہے کہ زندگی میں کامیابی جو ہے وہ عزم سے ملتی ہے، ڈٹرمنیشن سے ملتی ہے۔ تو ٹربٹ جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتا ہے جورکنز کی بات سے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، زندگی میں کامیابی کے لیے جو ہے وہ عزم کی نہیں بلکہ موقع کی ضرورت ہوتی ہے، اور لاکھوں لوگوں کو ایسا موقع نہیں ملتا۔ جبکہ جورکنز جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر زندگی ایک دوڑ کی طرح ہے اور اس میں اگر انسان جو مسلسل دوڑتا رہے، مسلسل کوشش کرتا رہے، ہی ونز دا ریس، وہ دوڑ جیت جاتا ہے۔ ہر ٹربٹ اس سے ایک بات پوچھتا ہے، کہتا ہے اچھا فرض کرو اف سم ون وانٹس ٹو بیکم اے چیمپئن آف دا سہارا، اگر وہ سہارا کا ایک چیمپئن بننا چاہے، ایک ریگستان میں اسکیٹنگ چیمپئن بننا چاہے، تو وہ کیسے بنے گا؟ جورکنز کہتا ہے کہ اگر وہ سہارا میں اسکیٹنگ چیمپئن بننا چاہے تو سب سے پہلے وہ یہ کرے گا کہ وہ پیسہ بنائے گا، کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہاں جانے کے لیے۔ وہ پیسہ بنائے گا، پھر وہاں پہ وہ اسکیٹنگ رنگ بنائے گا، رنگ بنا کے وہاں پہ کمپٹیشن کرائے گا، اور کمپٹیشن کرا کے وہ وہاں کا چیمپئن بن جائے گا، جیت جائے گا۔ ٹربٹ کہتا ہے بڑی حیرانگی کی بات ہے، اور ٹربٹ جو ہے وہ کہتا ہے اچھا وہ اس طرح کا کیس بتا دو پھر ہمیں۔ تو جورکنز کہتا ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ آئی کین، کہ میں بتا سکتا ہوں کہ اس طرح کا معاملہ۔ وہ پھر ایک شخص کی کہانی سناتا ہے، کہتا ہے ایک ملک تھا، وہاں پہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا گارجس، اور وہ درباری بازیگر بننا چاہتا تھا۔ ٹربٹ حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح کا ملک تھا جہاں پہ درباری بازیگر رکھے جاتے تھے۔ جورکنز اسے تسلی دیتا ہے، کہتا ہے کہ اتنے تم حیران نہ ہو کہ اس ملک کے کوئی سلی کسٹمز تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ملک بہت اچھا تھا، اور وہاں کے جو رسم و رواج تھے اتنے امکانہ نہیں تھے۔ اس ملک میں کوئی درباری بازیگر کا عہدہ بھی نہیں تھا، لیکن گورجس کی ایک خواہش تھی کہ وہ درباری بازیگر بنے، تو اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سیاست میں چلا جاتا ہے۔ سیاست میں جا کے وہ مختلف موضوعات پہ تقریریں کرتا ہے، لوگوں کو کنونس کرتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ ناؤ ہی ہیز پاور انف ٹو پریچ ہز ایمبیشن اوپنلی، کہ اب وہ اوپنلی اپنی ایمبیشن، اپنی خواہش کا اظہار کر سکتا ہے، تو پھر وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ کتنی بہترین ایک ایگزامپل ہوگی کہ اف وی ہیو اے گڈ ایتھلیٹ ایٹ کورٹ ایگزبٹنگ پرفیکٹ فزیکل فٹنس، اگر ایسا ایتھلیٹ ہو جو کہ بہترین جسمانی صحت کا مظاہرہ کرے، دکھائے، فٹنس اپنی دکھائے، تو اس سے فوجی ہمارے مضبوط ہوں گے، فوج مضبوط ہوگی، ملک مضبوط ہوگا، ملک مضبوط ہوگا تو ہم اپنی نیشن کے جو حقوق ہیں وہ دشمنوں سے آسانی سے حاصل کر سکیں گے، چھین سکیں گے، اور اپنے ملعون جو ہم مسائے ممالک ہیں ان کو شکست دے سکیں گے۔ سو دا آئیڈیا کاٹ آن، تو اس کا جو آئیڈیا ہے وہ مشہور ہو گیا اور لوگ اس کی بات سننے لگے۔ پھر وہ کہتا ہے ٹو میک اے ویری لانگ اسٹوری شارٹ، اگر ہم اس لمبی سی کہانی کو اگر مختصراً بیان کریں تو جو کوٹ ایکروبیٹ کی جو پوسٹ ہے وہ بنا دی جاتی ہے، اور پھر جو ہوتا ہے گارجس، اسے جو ہے اس ملک کا درباری بازیگر بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا جی، تو اب یہاں سے آگے پڑھتے ہیں۔ بوتھ پیرنٹس آف گارجس ور بائی دین لانگ ڈیڈ، بوتھ پیرنٹس آف گورجس کے والدین ور بائی دین لانگ ڈیڈ، لانگ ڈیڈ مطلب وہ فوت ہو چکے تھے کافی وقت سے۔ جب تک یہ بات ہوئی نا کہ وہ پوسٹ بنا دی گئی، تو اس وقت تک کافی عرصہ گزر چکا تھا، اس کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ بٹ دین لٹل ریمینڈ ٹو بی ڈن، لٹل کہتے ہیں تھوڑا بہت، ریمینڈ مطلب باقی رہنا، پھر تھوڑا بہت کیے جانا، کام کیے جانا باقی رہ گیا۔ ہی ہیڈ اونلی ٹو اسٹک فار اے فیو مور ڈیز، اسے صرف چند مزید دن جو ہے وہ ڈٹے رہنا تھا، ٹو دیٹ وائلڈ آئیڈیا آف ہز، اپنے اس عجیب خیال پہ اسے صرف چند مزید دن ڈٹے رہنا تھا۔ اینڈ دین، اور پھر when the question arose، جب پھر سوال اٹھا، آف چوزنگ این ایتھلیٹ،
کہ اب ہم کس ایتھلیٹ کو منتخب کریں ٹو فل دا نیولی میڈ پوسٹ. نیولی میڈ مطلب جو ابھی ابھی بنائی گئی ہے پوسٹ، جو ابھی ابھی عہدہ بنایا گیا ہے ملک میں درباری بازیگر کا، اس پہ ہم کس کو منتخب کریں. whom could they choose؟ وہ کس کا انتخاب کر سکتے تھے؟ but the man. لیکن اس شخص کا who had worked for it all those years. اس شخص کا انتخاب کر سکتے تھے جس نے اس مقصد کے لیے ان تمام سالوں میں کام کیا. So Gorgeous was appointed. لہٰذا گارجس کو منتخب کیا گیا، اسے تعینات کیا گیا ایکروبیٹ بازیگر کے طور پہ ٹو دا کورٹ، دربار کے بازیگر کے طور پہ اسے تعینات کیا گیا. اینڈ لرن سو لیٹ ان لائف، اور اس نے زندگی میں بڑی دیر سے یہ سیکھا what always takes time، کہ ہمیشہ وقت ہی لیتا ہے، ہمیشہ وقت ہی ہمیں بتاتا ہے that his parents were right after all، کہ اس کے والدین ٹھیک ہی کہتے تھے. یعنی شاید اس کے والدین کہتے تھے کہ کوئی بھی جو مقصد ہے وہ اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا. It only remained then to inaugurate him. اب صرف only مطلب صرف، remain مطلب باقی رہنا، اب صرف رہ گیا تھا to inaugurate him، اس کا افتتاح ہونا باقی رہ گیا تھا، یعنی اس پوسٹ پہ اس کا افتتاح ہونا باقی رہ گیا تھا. And that is where I came on the scene. اور کہتا ہے یہ وہ منظر تھا where I came on the scene، جہاں میں اس منظر پہ آیا. wondering about Europe، wondering کہتے ہیں گھومنا پھرنا، سیر کرنا. کہتا ہے یہ وہ وقت تھا یا منظر تھا جہاں میں آیا wondering about Europe، یورپ میں سیر کرتے ہوئے as I used to do. used to do مطلب عادی ہونا، جیسے کہتا ہے میں اکثر عادی ہوتا تھا used to do in those days، ان دنوں میں گھومنے پھرنے کا یورپ میں عادی تھا، میں یورپ میں گھومتے ہوئے وہاں پہ آیا. when food used to be cheap، ان دنوں میں جو فوڈ تھا، جو کھانا تھا used to be cheap، وہ سستا ہوتا تھا. یہاں پہ cheap کا مطلب ہے سستا. and I was young، اور میں نوجوان تھا. اینڈ could easily walk long distances، اور میں بڑی آسانی سے لمبے لمبے فاصلے جو ہیں وہ طے کر سکتا تھا. I came to that country، میں اس ملک آیا. and they were wonderfully friendly، wonderfully کہتے ہیں حیران کن حد تک. amazingly کہتے ہیں میں اس ملک میں آیا اور وہ جو لوگ تھے وہ ونڈرفلی فرینڈلی، بہت زیادہ جو ہیں وہ فرینڈلی تھے، دوستانہ تھے. اینڈ دے لیٹ می سی دا گریٹ سرمنی، اور انہوں نے مجھے وہ عظیم تقریب دیکھنے دی وچ ٹک پلیس، جو کہ ہونی تھی ایز سون آفٹر دا کریشن آف دا پوسٹ ایز گارجس یونیفارم کوڈ بی گاٹ ریڈی. اور تقریب ہونی تھی ایز سون آفٹر دا کریشن آف دا پوسٹ، اس عہدے کے وجود میں آنے کے بعد ایز گارجس یونیفارم کوڈ بی گاٹ ریڈی، جیسے ہی گارجس کا جو یونیفارم ہے وہ تیار ہونا تھا. کہتا ہے ان لوگوں نے مجھے وہ تقریب دیکھنے دی جو کہ تقریب ہونی تھی اس عہدے کے تخلیق ہونے کے فوراً بعد، جیسے ہی گارجس کا یونیفارم تیار ہونا تھا. اینڈ ویری میگنیفیسنٹ کلاتھنگ اٹ واز، اور وہ بہت ہی شاندار قسم کا لباس تھا. آ ٹائٹ فٹنگ سوٹ آف ریڈ ویلوٹ، وہ ایک ٹائٹ فٹنگ کہتے ہیں چست، جو بہت زیادہ ٹائٹ ہو، وہ بہت ٹائٹ فٹنگ کا ایک سوٹ تھا آف ریڈ ویلوٹ. ریڈ ویلوٹ مطلب سرخ مخمل کا کپڑا، وہ سرخ مخمل کا ایک چست قسم کا کپڑا تھا. all gay with gold buttons، گے کہتے ہیں شوخ، گولڈ بٹنز مطلب سنہری بٹن، اور وہ شوخ کپڑا تھا ود گولڈ بٹنز، اس میں سنہری جو ہے وہ بٹن لگے ہوئے تھے. اینڈ شائننگ ود لائنز آف گولڈ لیس، شائننگ کہتے ہیں چمکدار، لائنز کا مطلب ہے یہاں پہ پٹیاں، اور وہاں پہ پٹیاں لگی ہوئی تھی آف گولڈ لیس، سنہری لیس پٹی کو کہتے ہیں، وہاں پہ سنہری رنگ کی پٹیاں لگی ہوئی تھیں. دیٹ واؤنڈ لپٹی ہونا. اینڈ ٹوسٹڈ کہتے ہیں خمدار، ٹوسٹ کی ہوئی، جو کہ سیدھی نہ ہو، ٹوسٹ کی ہوئی ہوں. اباؤٹ اٹ، اس کے ارد گرد. میں دوبارہ سے اس لائن کو کرتا ہوں. وہ سرخ مخمل کا چست شاندار لباس تھا، میگنیفیسنٹ کہتے ہیں شاندار، جس پر سنہرے بٹن اور چمکدار سنہری پٹی لگی ہوئی تھی جو کہ اس کے گرد لپٹی ہوئی تھی.
دا گریٹ تھرون روم، گریٹ تھرون روم تھرون کہتے ہیں تخت کو، وہ جو عظیم تھرون روم تھا، جو عظیم دربار تھا، ہیڈ بین ٹرنڈ مطلب تبدیل کر دینا، وہ تبدیل کر دیا گیا تھا انٹو اے کائنڈ آف جمنیزیم کہتے ہیں ورزش گاہ، جہاں پہ انسان ورزش کر سکے، ایکسرسائز کی جگہ، اور وہ جو عظیم دربار تھا یا وہ جو عظیم تخت والا کمرہ تھا اسے تبدیل کر دیا گیا ایک ورزش گاہ میں، with the members of the royal house seated along a raised platform، اور جو ممبرز آف رائل ہاؤس مطلب شاہی خاندان، اور جو شاہی خاندان کے ممبرز تھے، جو افراد تھے، سیٹڈ وہ بیٹھے ہوئے تھے، along a raised platform، along کہتے ہیں ساتھ، وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک عظیم، ایک اونچے سے، ریزڈ کہتے ہیں اونچے سے، پلیٹ فارم مطلب جو سٹیج ہے، جو جگہ ہے، جو شاہی افراد ہیں وہ ایک اونچے سے چبوترے پہ، پلیٹ فارم کو آپ چبوترا پہ لکھ سکتے ہیں، وہ ایک اونچے سے چبوترے پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایٹ ون اینڈ ایک کنارے پہ، اینڈ دا پرنسپل آفیسرس، پرنسپل اہم، جیسے کہ ایک اسکول یا کالج میں پرنسپل ہوتا ہے سب سے اہم، اور جو پرنسپل آفیسر تھے یعنی جو بڑے بڑے افسر تھے، جو اہم آفیسر تھے، اسٹینڈنگ بسائڈ وہ ساتھ کھڑے تھے، اینڈ بیہائنڈ دیم اور ان کے پیچھے کھڑے تھے، جیسے کوئی اہم تقریب ہوتی ہے تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ جو صدر وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو پولیس والے یا اہم آفیسرز ہوتے ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اسی طرح منظر تھا کہ وہ بڑا سا ایک کمرہ تھا، اسے ایک ورزش گاہ میں تبدیل کر دیا گیا، ایک اونچا سے ایک چبوترا بنایا گیا، وہاں پہ جو شاہی افراد ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور شاہی افراد کے ساتھ اور ان کے پیچھے جو ہیں وہ اہم آفیسر جو ہیں وہ کھڑے تھے، گریٹ کرٹنز اور بڑے پردے آف ریڈ اینڈ گولڈ، جو کہ ریڈ کلر کے، سرخ کلر کے تھے، اینڈ گولڈ اور سنہری کلر کے تھے، ور ہنگ وہ لٹکے ہوئے تھے، along دا والز دیواروں کے ساتھ، اینڈ ہائی سوئنگس اور اونچے جھولے، آف ایکروبیٹس جو کہ بازیگروں کے ہوتے ہیں، ہنگ ڈاؤن ود گلڈڈ روپس وہ لٹک رہے تھے، ود گلڈڈ روپس سنہری رسیوں سے، یعنی جو رسیاں تھیں وہ بھی سنہری تھیں، سنہری رسیوں سے اونچے اونچے جو ہیں وہ جھولے لٹک رہے تھے، فرام دا سیلنگ چھت سے، اینڈ اے رو آف نیڈ ہرٹلز اور نیٹ ہرٹلز اور صاف ستھری ہرڈلز تھیں، رکاوٹیں تھیں، واز ارینج کہتے ہیں ترتیب سے، انہیں ایک ترتیب سے رکاوٹوں کو رکھا گیا تھا، آن دا پالشڈ فلور ایک چمکدار فرش پہ، صاف ستھرے چمکدار فرش پہ، لائک دا ونز ویسے ہی، لائک دا ونز اوور وچ گارجس ہیڈ وون ہز ریس وین ایٹ اسکول، یہ ویسی ہی رکاوٹیں تھیں جن پہ گارجس ہیڈ وون جیت چکا تھا، ہز ریس اپنی دوڑ، وین ایٹ اسکول جب وہ اسکول میں ہوتا تھا، لائٹس گلٹرڈ روشنیاں چمک اٹھیں، اے بینڈ ان پیل اینڈ گرین ایک بینڈ جو موسیقار ہوتے ہیں، گروپ آف سنگرز جو ہوتے ہیں، ایک بینڈ جو ہے ان پیل گرین اینڈ پلیڈ جنہوں نے زردی مائل اور سنہری مائل ایک لباس پہنا ہوا تھا، پلیڈ سافٹلی وہ شائستگی سے، آہستہ آہستہ جو ہے آرام سے، پلیڈ کہتے ہیں بجانے لگی، وہ جو اپنے میوزیکل جو ان کے انسٹرومنٹس تھے، جو آلات تھے وہ ان کو بجانے لگے، اینڈ اٹ واز انڈیڈ اے اسپلینڈڈ سین اور یہ بے شک یقیناً، انڈیڈ کہتے ہیں یقیناً، بے شک، اور یہ واقعی یقیناً ایک اسپلینڈڈ سین تھا، ایک شاندار منظر تھا۔ میں سارے پیراگراف کو ایک شارٹ سا دوبارہ سے کر دیتا ہوں، کہتا ہے کہ ایک عظیم سا جو تخت کا کمرہ تھا اسے ایک ورزش گاہ میں تبدیل کر دیا گیا، جیسے کہ سرکس کے جگہیں ہوتی ہیں، اور وہاں پہ ایک اونچے چبوترے پہ شاہی افراد بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ اور ان کے پیچھے اہم آفیسر کھڑے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے سے پردے جو ہیں وہ دیواروں کے ساتھ لٹک رہے تھے، اور چھت سے جو ہیں وہ گلڈڈ روپس سنہری رنگ کی رسیاں لٹک رہی تھیں، اور بہترین صاف قسم کی رکاوٹیں جو ہیں وہ پالشڈ فلور پہ لگا دی گئی تھیں، اور یہ ویسی ہی رکاوٹیں تھیں جن پہ گارجس جب اسکول میں ہوتا تھا وہ دوڑ جیت چکا تھا، اور روشنیاں چمکیں، اور ایک بینڈ، کچھ موسیقار تھے جنہوں نے جو ہے وہ زردی مائل اور سنہری لباس پہنے ہوئے تھے، وہ
شائستگی سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ میوزک بجانے لگے، اور وہ واقعی ایک شاندار منظر تھا، سین تھا۔ I will not describe it to you. میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ I will not describe it to you. میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا because everything there، کیونکہ وہاں پہ جو بھی تھا، the uniforms، جو لباس تھے، the ladies brilliant dresses، جو عورتوں کے شاندار لباس تھے، was utterly put in the shade۔ utterly کہتے ہیں مکمل طور پہ، completely۔ جو وہاں پہ لوگوں کے لباس تھے، جو عورتوں کے شاندار لباس تھے، وہ مکمل طور پہ شیڈ میں چلے گئے۔ شیڈ کہتے ہیں سائے میں، سائے میں کوئی چیز اتنی چمکدار نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں یہ سارے جو بھی ڈریسز تھے عورتوں کے اور یونیفارمز تھے لوگوں کے، وہ سارے سائے میں چلے گئے، ماند پڑ گئے by the moment، اس لمحے when the doors opened، جب دروازے کھلے with the flood of golden light، اور ایک فلڈ آ گیا، ایک سیلاب آ گیا، کس کا؟ گولڈن لائٹ کا، سنہری روشنی کا۔ اینڈ دا اولڈ مین ان ہز بریلینٹ یونیفارم، اور وہ جو بوڑھا شخص تھا اپنے بہترین شاندار لباس میں، اپیئرڈ بٹوین دیم، ان لوگوں کے سامنے اپیئرڈ ہوا، ظاہر ہوا، فار دا کروننگ آف ہز لائف ورک۔ کروننگ کہتے ہیں تاج پوشی، لائفس ورک مطلب زندگی کا کام، یعنی یہ وہ کام تھا جس میں اس نے ساری زندگی لگا دی تاج پوشی کے لیے، یعنی وہ ان لوگوں کے سامنے آیا اپنی زندگی کے اس کام کی تاج پوشی کے لیے، یعنی فائنلی اس نے وہ کام حاصل اچیو کر لیا تھا۔ ہز وائٹ ہیئر، اس کے سفید بال، اینڈ دا ریڈ یونیفارم آف دا کورٹ ایکروبیٹ شوڈ ایچ ادر آف ٹو پرفیکشن۔ اس کے سفید بال اور اس کے درباری بازیگر کی سرخ یونیفارم ایک دوسرے کے مکمل پن کو ظاہر کر رہے تھے۔ اینڈ ہز تھن فگر، اور اس کا جو دبلا پتلا جسم تھا، وارن ود ایج، وارن کہتے ہیں پرانا ہو جانا، جب کوئی چیز بالکل گھس جائے، پرانی ہو جائے، اسے کہتے ہیں وارن۔ اینڈ ہز تھن فگر، اور اس کا دبلا پتلا جسم جو کہ عمر کی وجہ سے ہو گیا تھا، واز میڈ آل دا مور میلنکلی، وہ مزید میلنکلی کہتے ہیں اداسی، افسردگی، بائی دا ٹائٹ فٹنگ یونیفارم، اور اس کا جو دبلا پتلا جسم تھا عمر کی وجہ سے وہ زیادہ جو ہے وہ میلنکلی، اداسی دکھا رہا تھا، بائی دا ٹائٹ فٹنگ یونیفارم، اس ٹائٹ فٹنگ یونیفارم کی وجہ سے۔ میں دوبارہ سے اس لائن کو کرتا ہوں کہ اس کا کمزور جسم جو کہ عمر گزرنے کے ساتھ چست لباس میں افسردگی کی علامات کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، یعنی یہ ایکروبیٹ کا جو لباس ہوتا ہے یہ بڑا ٹائٹ فٹنگ ہوتا ہے تاکہ جو ایکروبیٹ ہیں وہ اچھے طریقے سے اپنی جو ورزشیں ہیں، جو اپنے کرتب ہیں وہ دکھا سکیں، لیکن جیسے کہ وہ ایک بوڑھا ہے، اب اس کا جسم اس شیپ میں نہیں ہے، ویسی اس کی باڈی نہیں رہی ہے، تو وہ ٹائٹ فٹنگ یونیفارم میں وہ زیادہ کمزور لگ رہا تھا، زیادہ تھن لگ رہا تھا، زیادہ ویک لگ رہا تھا، تو کہتا ہے وہ جو ٹائٹ فٹنگ یونیفارم تھا وہ اس کی زیادہ اداسی کو نمایاں کر رہا تھا، اس کے کمزور جسم کو زیادہ نمایاں کر رہا تھا۔ میلنکلی کہتے ہیں اداسی کو۔ ایز دو ٹائرڈ بائی ہز لانگ پیشنس، ایز دو جیسے کہ وہ ٹائرڈ تھک گیا ہو بائی ہز لانگ پیشنس، اس لمبے صبر سے، اینڈ دا ورک آف ہز لائف ٹائم، اور اپنی زندگی کے اس کام سے جیسے وہ تھک گیا ہو، ایسے لگا۔ ہی واکڈ سلولی ان ہز پوائنٹڈ شوز، پوائنٹڈ کہتے ہیں نوکدار، وہ اپنے نوکدار جوتوں میں آرام سے آہستگی سے چلا، اینڈ لینڈ آن اے گلڈڈ اسٹک، لینڈ کہتے ہیں جھکا ہونا، جب آپ جھک جائیں کسی چیز پہ سہارا لے کے، اور وہ جھکا ہوا تھا، اور اپنی گلڈڈ اسٹک پہ، اپنی اس چھڑی پہ جو ہے وہ جھکا ہوا تھا، اپنے اس وہ جو عصا ہوتا ہے وہ اس پہ جھکا ہوا تھا۔ ہی کیم ٹو دا ہرڈلز، وہ رکاوٹوں کے پاس آیا، دیٹ ہی ریممبرڈ، جو کہ اسے یاد تھیں، over which once he had won so easy a victory، وہ رکاوٹیں جن پہ وہ جیت چکا تھا، سو ایزی a victory، بڑی آسانی سے فتح حاصل کر چکا تھا، یعنی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وہ اسکول میں رکاوٹوں والی دوڑ جو ہے وہ جیت چکا تھا، یہ وہی رکاوٹیں تھیں۔ ایز ہی کیم ٹو دا فرسٹ، جیسے ہی وہ پہلی کے پاس آیا، یعنی پہلی رکاوٹ کے پاس آیا، ہی لکڈ اپ، اس نے اوپر دیکھا، فار اے مومنٹ، ایک لمحے کے لیے، ود اے سلائٹلی سیڈ ایکسپریشن،
قدرے اداس تاثرات کے ساتھ ٹورڈز دا رائل پلیٹ فارم، شاہی چبوترے کی طرف. As though he asked some question with his eyes، ایسے جیسے کہ وہ کوئی سوال کر رہا ہے اپنی آنکھوں سے. Whatever the question was it، جو بھی اس کا سوال تھا، was at once understood، فوراً سمجھ لیا گیا. Royal smiles were directed towards him، شاہی مسکراہٹوں کا رخ اب اس کی طرف تھا. And gentle applause broke out، اور بڑی شائستگی سے، بڑی آہستگی سے لوگوں نے تالیاں بجنا شروع ہو گئیں. From every hand، ہر ہاتھ سے. broke out مطلب شروع ہو جانا. applause کہتے ہیں تالیوں کو. which he understood at once، جو کہ اس نے ایک دم سے سمجھ لیں. and the old bent form moved on away from the hurdle، and the old bent form، اور وہ بوڑھا جھکا ہوا شخص جو ہے moved on away، وہ دور ہو گیا from the hurdles، رکاوٹوں سے. یعنی بوڑھا جب آیا نا ان رکاوٹوں کی طرف، تو ڈیفینیٹلی اب وہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، وہ کافی بوڑھا ہو چکا ہے، تو اب وہ ان رکاوٹوں پہ ویسی پرفارمنس تو نہیں دے سکتا. تو اس نے شاہی افراد کی طرف دیکھا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو وہ لوگ سمجھ گئے، وہ بھی اس سے کوئی ایکچوئل پرفارمنس ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو کوئی پرفارمنس کر کے دکھائے. بس وہ ایک اعزازی طور پہ وہاں پہ گیا تھا. once he raised a hand، ایک بار اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا. to touch the lowest of the swings، کہ وہ سب سے نچلے درجے والی جو سوئنگ ہے، جو جھولا ہے. that were hung from the ceiling، سیلنگ چھت کو کہتے ہیں، کہ جو سب سے نیچے والا جھولا جو کہ چھت سے لٹک رہا ہے، وہ اس کو ہاتھ لگا سکے. اس نے ایک بار اپنا ہاتھ جو ہے وہ ریز کیا، وہ بلند کیا کہ سب سے نیچے لٹکا ہوا جو جھولا ہے میں اسے ہاتھ لگا سکوں. بٹ لیکن اگین دا اپلاز بروک آؤٹ، دوبارہ سے تالیاں جو ہیں وہ بجنی شروع ہو گئیں. assuring him، assuring کہتے ہیں یقین دلانا، اسے یہ یقین دلاتے ہوئے that no actual activity was expected of him، ایکسپیکٹڈ کہتے ہیں توقع کرنا، کہ کوئی ایکچوئل ایکٹیویٹی، کہ کوئی اصل پرفارمنس جو ہے اس کی اس سے توقع نہیں کی جا رہی. اینڈ سو ہیونگ میڈ ہز بوز، اینڈ اور پھر وہ ہیونگ میڈ ہز بوز، سب کے سامنے جھک کے، بو کہتے ہیں جھکنا. جیسے اکثر جو ایتھلیٹس کھلاڑی ہوتے ہیں جب وہ پرفارمنس کر چکے ہوتے ہیں تو وہ سب کے سامنے، آڈینس کے سامنے جھکتے ہیں، سلام کرتے ہیں، قسم کا ایک جیسچر شو کرتے ہیں. تو وہ سب کے سامنے جھکنے کے بعد ہی واز لیڈ ٹو اے سیٹ، اسے اپنی نشست پہ لے جایا گیا. ہز لائفس امبیشن اچیوڈ، اور اس کی زندگی کی جو امبیشن، زندگی کا جو کام تھا وہ اچیوڈ ہو چکا تھا، وہ اس نے حاصل کر لیا تھا. اٹ مسٹ ہیو ٹیکن ہم مور دین 60 years ٹو ڈو اٹ، اور اسے یقیناً 60 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ گیا تھا یہ کام کرتے ہوئے. since first he came by that strange ambition of his، جب سے اس کے ذہن میں یہ strange ambition، یہ ایک انوکھا خیال آیا تھا، تب تک اسے یہ ambition، یہ کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ لگ گیا تھا؟ 60 سال سے زیادہ کا عرصہ. but he did it، لیکن اس نے کر دکھایا. not many stick to a thing for so long، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس مقصد پہ، ایسے کاموں پہ ڈٹے نہیں رہتے. مطلب یہ کہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اتنا عرصہ تک ڈٹے رہتے ہیں. اینڈ جورکنز uttered a quiet sigh، اور جورکن نے جب یہ بات مکمل کی تو جورکن نے بھی ایک آبری. so clearly مارننگ کہتے ہیں ماتم کرنا. our some lost ambition مطلب کوئی کھوئی ہوئی خواہش. that he himself had given up کہتے ہیں ترک کر دینا. that not even Turbot asked him what it was، جو کہ ٹربٹ نے بھی نہیں پوچھی کہ کیا تھی. and Jorkins uttered a quiet sigh، اور جورکنز نے ایک آبری. صاف لگ رہا تھا کہ وہ اپنے کسی ایسے مقصد پہ، ایسی امبیشن پہ ماتم کر رہا تھا جسے وہ چھوڑ چکا تھا، اور ٹربٹ نے بھی اس سے نہ پوچھا کہ وہ مقصد کیا تھا. یعنی جورکن نے
اپنے ذہن میں اس میں کوئی امبیشن آ گئی کہ شاید میری بھی کوئی امبیشن تھی اور میں اسے اچیو ویسے نہ کر سکا جیسے گورجس نے کی، اور ٹربرٹ نے اسے نہیں پوچھا جب اس نے آ بھری کہ وہ تمہاری کیا امبیشن تھی. دیٹس اٹ جی. بس یہ لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور دوبارہ سے آپ نے کی بک سے بھی دیکھ لینا ہے، اس کو ایک بار گو تھرو کر لینا ہے. آگے اس کے ایم سی کیوز ہیں، 10 ایم سی کیوز ہوتے ہیں ہر لیسن کے، اس کے بھی 10 ہیں، وہ آپ نے کر لینے ہیں. اور اس کے بعد جی آپ نے سینونیمز اس کے کر لینے ہیں، یہ چیزیں کرنی ہے. کوشچن آنسرز بھی آپ نے اس کے کرنے ہیں.